سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا۔ چکٹی گھماتے گھماتے ایک دم سے وہ چونکا، مجنو آ گیا اور چکٹی کو بھول تیر کے موافق ڈیوڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ پھاٹک میں کھڑا تھا تو دیکھا کہ صابرہ بھی برابر آ کھڑی ہوئی ہے۔ ذاکر، یہ مجنو ہے۔ اور کیا، مجنو ہی تو ہے۔ گریباں چاک، بال بکھرے ہوئے، ایک ہاتھ میں پیالہ، دوسرے ہاتھ میں اینٹ، پیر میں زنجیر کے چلنے میں چھن چھن کر رہی تھی۔ رک کر کھڑا ہوا۔ سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیگ دیتی تھی جو آتا تھا گدا۔ ایک دن مجنو بھی کاسا ہاتھ لے، جا پکارا کچھ مجھے للہ دے۔ آئی لیلا اور سبھوں کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنو کے کاسا لے لیا، ساتھ ہی اینٹ زور سے ماتھے پہ ماری کہ ماتھا خونم خون ہو گیا اور دھڑام سے زمین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ ذاکر، مجنو مر گیا؟ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہیں، مرا نہیں ہے۔ نہیں، وہ مر گیا، وہ رو پڑی۔ اری پگلی، اس نے مکر بھر رکھا ہے۔ نہیں، مجنو مر گیا، وہ روئے جا رہی تھی۔ مجنو ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پیالہ سنبھال، جس میں دیکھنے والوں نے کچھ پیسے ڈال دیے تھے، وہ آگے بڑھ لیا۔ سبو، تو نے لیلا مجنو دیکھا تھا؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں ماسٹر روپی مجنو بنتا ہے اور الہی جان لیلا بنتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ماسٹر روپی الہی جان پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جھینپ گئے۔ پھر فوراً ہی صابرہ کے تیور بدل گئے۔ چل بے شرم، ابھی بتاتی ہوں جا کے بی اماں کو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ مگر ایسی بات بی اماں کو بتاتی کیسے؟ بس اس سے روٹھ گئی اور دور دور پھرنے لگی۔ وہ خود جھینپا ہوا تھا، اس سے آنکھ ملاتے جھجکتا تھا۔ کوں باس، کوں باس، یکدم اس کے کان کھڑے ہوئے۔ قریب اور دور سے آتی آوازوں کا اس پر عجب اثر ہوتا تھا۔ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ کوں باس، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ کبھی اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ بس وہ اتنا جانتا تھا کہ جب بسنتی کے پتا لالا چنی مل چھت پہ کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں تو کوے کہاں کہاں سے آ کر ان کے سر پہ منڈلانے لگتے ہیں۔ وہ تیر کی طرح اپنی چھت پہ گیا، پیچھے پیچھے صابرہ۔ سامنے بسنتی کی چھت پہ دو بڑی بڑی پتلیں بچھی ہوئی تھیں، ان پر دودھ میں پکے چاول رکھے تھے۔ چاولوں پر کوے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ کوئی کوئی چیل منڈلاتی آتی اور پتل پہ جھپٹا مارتی۔ لالا چنی مل کھڑے آواز لگا رہے تھے، کوں باس، کوں باس، اور چیل کووں کی ایک گھٹا ان کے سر پہ چھائی ہوئی تھی۔ پتا ہے کیا بات ہے؟ اس نے صابرہ کی حیرت دیکھ کر اسے معلومات فراہم کرانے کی ٹھانی۔ رام چندر جی کی پتلیں صاف ہو رہی ہیں۔ رام چندر جی کی پتلیں؟ وہ اور حیران ہوئی۔ ہاں اور کیا، جب رام چندر جی بھوجن کر چکتے تھے تو کوؤں کا راجہ آ کے ان کا جھوٹا کھاتا تھا اور پتل صاف کرتا تھا۔ چل جھوٹے، اللہ قسم، پوچھوں بھی اماں سے؟ اور اس نے فوراً جا کر بھی اماں کے کان میں پرو دیا کہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے۔ بیٹے، بھی اماں نے اسے گھور کر دیکھا، تو ہمارے گھر کیوں پیدا ہوا؟ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا۔ باپ ہر وقت اللہ رسول کرے ہے، پوت کی خبر نہیں کہ ہندوانی قصوں میں پڑ گیا ہے۔ مگر بھی اماں کا اب وہ چم خم نہیں رہا تھا۔ پہلے ہی کی طرح سب پہ روک ٹوک کرتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، مگر آواز میں اب زیادہ دم نہیں رہا تھا۔ مرجھا کے بالکل منقا بن گئی تھی، جیسے دھیرے دھیرے ڈھہ رہی ہوں۔ بس اب تو یہ دعا ہے کہ پلنگ پہ پیٹھ لگے سے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے۔ اے بھی اماں، کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں پوتے کا صحرا دیکھنا ہے۔ اے شریفن بوا، ہڈی سے پیڑا تو لگ گیا، اب میں کیا اللہ کی بوریاں سمیٹنے کے لیے جیوں گی؟ بھی اماں بے شک بہت جی چکی تھی۔ بتایا کرتی تھی کہ ان کے بچپن میں صرف چھوٹی بزریا میں رات کو ایک مشان جلتی تھی، باقی سب سڑکوں گلیوں میں اندھیرا رہتا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے مشال رخصت ہوئی اور سڑکوں اور گلیوں میں لالٹینیں نصب ہو گئیں، اور اب ان کی جگہ کھمبے کھڑے تھے اور سڑکوں پر جہاں تہاں بجلی کی روشنی نظر آتی تھی۔ بجلی تو اب مسجد میں بھی لگنے لگی تھی، مگر بیچ میں ابا جان نے کھنڈٹ ڈال دی، یہ بدعت ہے، اور عصا لے کر مسجد کے دروازے پہ پاسبان بن کر کھڑے ہو گئے۔ فٹنگ کرنے والے آئے اور جھڑکی کھا کر چلے گئے۔ حکیم بندے علی اور منشی مصعب حسین نے انہیں بہت قائل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ بدعت ہے۔ پہرے کے تیسرے دن بھی اماں کی طبیعت بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ سانس چلنے لگا۔ ابا جان پہرا چھوڑ چھوڑ گھر آئے، مگر بھی اماں نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کیا۔ اگلے دن جب ابا جان فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو دیکھا کہ بجلی لگ چکی ہے۔ یہ دیکھ الٹے پاؤں آئے اور زندگی میں پہلی مرتبہ فجر کی نماز گھر پہ ادا کی۔ پھر وہ کبھی مسجد میں نہیں گئے اور کبھی نماز گھر سے باہر نہیں پڑھی۔ ہاں، صبح شام بھی اماں کی قبر پہ جا کے قرآن خوانی بہت دنوں تک کرتے رہے۔
ابا جان نے روپ نگر میں پھیلتی بدعتوں کو روکنے کی کتنی کوششیں کی تھی۔ محرم پر جب تاشے بجنے لگے تھے تو انہوں نے منڈے ہوئے تاشے پھاڑ دیے۔ تاشا بجنا ازروئے شریعت حرام ہے، میں اسے مجلسوں اور زیارتوں کے ساتھ نہیں بجنے دوں گا۔ مگر لکھنؤ میں تو ہر زیارت کے ساتھ تاشے بجتے ہیں، بجا کریں، لکھنؤ والے شریعت کو بدلنے کے تو مجاز نہیں ہے۔ اس برس تو تاشے کسی مجلس میں کسی زیارت کے ساتھ واقعی نہیں بجے، مگر اگلا برس آتے آتے ابا جان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ہر زیارت تاشوں کے ساتھ نکلی، سوائے اس زیارت کے جو کھڑکی والے امام باڑے سے نکلتی تھی کہ یہ اپنا خاندانی امام باڑا تھا اور اس پر ابا جان کا زور چلتا تھا۔ اور پھر یہ زیارت کہ حضرت حر کی تھی، روپ نگر کے محرم کی سب سے خاموش زیارت ٹھہری۔ نہ تاشے، نہ ڈھول، نہ سوس خانی، کہ ابا جان سوس خانی کو بھی شرع کے خلاف بتاتے تھے۔ سوس خانی کے خلاف بھی ابا جان نے محاذ قائم کیا تو تھا، مگر اس محاذ کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے دوسرے محاذوں کا ہوا تھا۔ روپ نگر پہ ابا جان کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ بی اماں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور بستی میں بجلی آ گئی تھی۔ ابا جان بجلی کو مسجد میں آنے سے نہ روک سکے، جس طرح وہ تاشے کو محرم میں راہ پانے سے نہ روک سکے تھے۔ بجلی کے خلاف محاذ زمانے کی بدعتوں کے خلاف ان کا آخری محاذ تھا۔ اس کے بعد وہ خانہ نشین ہو گئے، گھر ہی میں نماز ادا کرتے، گھر ہی میں بیٹھ کر محرم کے 10 دن گزارتے۔ پھر ایک روز انہوں نے جانماز پہ بیٹھے بیٹھے سفر کے لیے استخارہ کیا۔ استخارہ آ گیا، سفر کا سامان ہونے لگا۔ امی جان ہم جا رہے ہیں؟ بی اماں کے گزر جانے کے بعد اب وہ ہر بات امی سے پوچھتا تھا۔ ہاں بیٹا، امی نے افسردگی سے کہا۔ چپ ہوئی، پھر آپ بڑبڑانے لگی۔ اب ہمارا یہاں کیا رکھا ہے؟ زمینیں پہلے ہی ٹھکانے لگ گئی تھیں، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر رہ گیا ہے، مگر خالی گھر کو لے کے چاٹنا ہے۔ امی، ہم ویاسپور جا رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، ویاسپور جا رہے ہیں، تمہارے چچا تائے تو سب ویاسپور ہی میں ہیں۔ بی اماں نے زمین پکڑی تھی، نہیں تو ہم تو پہلے ہی یہاں سے جا چکے ہوتے۔ امی، ویاسپور بہت دور ہے۔ ہاں دور ہی ہے، یہاں سے بلند شہر تک تو لوری میں جائیں گے، وہاں سے ریل میں سوار ہوں گے۔ باہر اکا کھڑا تھا، اس کے تصور میں لوری تھی اور ریل تھی، وہ اجنبی سواریاں جن میں اسے زندگی میں پہلی مرتبہ سوار ہونا تھا۔ امی جتنی اداس تھی وہ اتنا ہی خوش تھا۔ سفر کرنے اور نئی بستی کو دیکھنے کا شوق اس کے یہاں یکایک جاگ اٹھا تھا۔ صابرہ جانے کس وقت یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اس سے دور کھڑی وہ بندھتے ہوئے بستروں اور تالا لگتے بکسوں کو تکے جا رہی تھی۔ تکتی رہی، پھر اچانک پاس کھڑی خالہ جان کے دامن میں منہ چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ خالہ جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، اس میں رونے کی کیا بات ہے، خالہ بھی جلدی واپس آئیں گی۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ امی نے صندوق میں تالا لگاتے لگاتے کہا، صابرہ۔ روکی، پھر بولی، بیٹی میں وہاں پہنچ کے جلدی تمہیں بلاؤں گی، بس تمہیں وہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ ابا جان نے بستر باندھتے باندھتے ایک نظر سسکیاں بھرتی صابرہ کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں غرق ہو گئے۔ وہ دیکھتا رہا، اس کی ساری خوشی زائل ہو چکی تھی۔ ہمت کر کے آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ سبو، صابرہ نے بھیگے چہرے کے ساتھ، اتنی دیر میں اس کے سارے گال آنسوؤں میں تربتر ہو گئے تھے، اسے دیکھا اور ایک دم سے پھر منہ خالہ جان کے دامن میں چھپا لیا اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سسکیاں لینے لگی۔ میاں ذاکر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا جان پھر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ جی کچھ نہیں، اس نے اس طرح کہا جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور فوراً کتاب کھول کے سامنے رکھ لی، جیسے جتا رہا ہو کہ وہ اصل میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، بہت شور پڑ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گولی چلی ہے، کچھ آواز سی آئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سامنے جلسہ گاہ پر نظر ڈالی۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ رضاکار قسم کے نوجوان کھڑے ہو جانے والوں میں سے کسی کو زبردستی بٹھانے کی اور کسی کو باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیچ مجمع میں 2 ٹولیاں بننے لگی تھیں۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، اس نے بیزاری کے ساتھ کھڑکی بند کی اور واپس ہوتے ہوئے ابا جان کو اطلاع دی، گولی نہیں چلی، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ کس خوشی میں؟ تاکہ جلسہ درہم برہم ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، یہ آج کل کے جلسوں کا معمول ہے، آپ اب سو جائیں۔ بیٹے تمہیں پتا ہے کہ میری نیند ایک دفعہ اچڑ جائے تو پھر مشکل ہی سے آتی ہے۔ چپ ہوئے، پھر بڑبڑائے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اور بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے۔ اس نے اٹھ کر پھر کھڑکی تھوڑی کھول کر جھانکا۔ کھڑے لوگ بیٹھ گئے تھے، مگر شور اب بھی بہت تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی، بجلی گل کی اور بستر پہ جا لیٹا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ابا جان کا فقرہ ذہن میں گونجا۔ واقعی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟
اس نے سنجیدگی سے سوچا۔ گھروں میں، دفتروں میں، ریستورانوں میں، گلیوں بازاروں میں، سب جگہ ایک ہی نقشہ ہے۔ بحث پہلے نظریاتی، پھر ذاتی، پھر تو تکار، پھر گالم گلوچ، پھر سر پھٹول، راہ چلتے لوگوں کا ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا، لڑنے والوں کو دہشت سے تکنا، پھر ایک دوسرے سے پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں ایک خوف، جیسے واقعی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اپنی اپنی راہ چل پڑنا اور بھول جانا کہ کچھ ہوا ہے، جیسے کچھ نہیں ہوا ہے، جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی تشویش اور اتنی بے اعتنائی۔ یکایک کوئی افواہ جیسے دفتن آندھی لوگوں کو آ لیتی ہے، چہروں پر پھیلتا ہوا خوف و ہراس، پھر وہی تشویش بھرا سوال کہ کیا ہونے والا ہے، پھر اپنی اپنی راہ چل پڑنا اور بھول جانا، جیسے کچھ نہیں ہوا ہے، جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ آگے کچھ نظر نہیں آتا تو پیچھے چل پڑتا، پھر وہی یادوں کی گھنی بنی میں لمبا سفر، جب میں روپ نگر میں تھا، میری زندگی کا دیو مالائی زمانہ، اور جب میں ویاس پور آیا۔ ویاس پور، یہ مردہ چل رہا ہے، ہمبے، یہ مرگٹ ہے، اور یہ مردہ جو ہے یہ زندہ ہے۔ چل جھوٹی، رام کے سو زندہ ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گئے، ہے رام، موری تو میاں مر گئی۔ اچھا پھر وہ لیٹ گئے اور ماں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ پھلو کے ایسے کسی بیان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ بچہ تھوڑا ہی تھا۔ بی اما کے گزر جانے اور روپ نگر سے نکل آنے کے بعد وہ جیسے ایک ساتھ بڑا ہو گیا تھا، جیسے اس کا بچپن روپ نگر میں رہ گیا تھا۔ روپ نگر میں کیا کچھ رہ گیا تھا؟ کچے پکے رستے جو جانے کہاں جا کر نکلتے تھے، بس درختوں میں گم ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ ڈولتے ہچکولے کھاتے اکے، اونگتی رینگتی بیل گاڑیاں کہ اس میں جتے توانا بیلوں کی گردنوں میں آویزاں گھنٹیوں اور گھنگروؤں کی بدولت وہ مٹی میں اٹے رستے ایک میٹھے شور سے بھر جاتے۔ کالا مندر، کالے مندر کے احاطے میں کھڑا بندروں سے آباد پڑا پیپل، کربلا کی ویران اور اداس فصیل، ٹیلے والا قلعہ، راون بن کے بیچ کھڑا بھید بھرا برگد، بس ایک پورا دیومالائی عہد تھا جو روپ نگر کے ساتھ رہ گیا تھا۔ یہاں ہر چند کے سامنے مرگھٹ تھا اور مرگھٹ میں کھڑے گھنے پیپل کے پیڑ، مگر اسے وہاں کسی پیڑ کے ارد گرد بھید بھری فضا کا احساس نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پھلو نے وہاں بہت کچھ دیکھا تھا۔ مکو تو بھیا چڑیل نے پکڑ لیو۔ چل چل، بکواس مت کر۔ رام کے سو دوپہریا ٹیکم ٹیک، وہ جو پیپل دکھائی دیوت ہے، وا کے تلے ایک کلیا میں چون کا پتلا اور سندور اور تنک کھانڈ، اور بڑھ کے تلے ایک بیر بانی دانت نکو سے ایسے کلکاوے جیسے چیل کلکاوے ہیں۔ بکواس مت کر، جا اپنا کام کر۔ وہ ویاس پور میں کچھ اور دیکھ رہا تھا۔ ہموار سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ربڑ ٹائر ٹانگے، بیچ بیچ میں کوئی بگھی، کوئی موٹر کار۔ ان سڑکوں سے آگے بازاروں اور محلوں سے پرے تار کول والی چکنی چکنی سرمئی سڑک جس پر دن بھر لوریاں دوڑتی رہتی۔ ان سواریوں سے عجب سا شور پیدا ہوتا تھا۔ وہ آوازیں اب کہاں تھیں جو روپ نگر کی فضا میں بسی ہوئی تھی؟ اب اس کے کان نئی آوازوں سے آشنا ہو رہے تھے۔ بگھیوں اور تانگوں کی گھنٹیوں کی آوازیں، لوری کے ہارن کی آواز، موٹر کار کے ہارن کی آواز، اور سب سے عجب ریل کی سیٹی کی آواز جو اسے روپ نگر سے دور لے آئی تھی اور ویاس پور سے پرے لیے جا رہی تھی، انجانے ان دیکھے شہروں کی طرف۔ دور پرے سے آتی ریل کی سیٹی کی آواز کے ساتھ وہ کوٹھی کی چھت پہ پہنچا جہاں سے مرگھٹ کے اس طرف پھیلی ہوئی ریل کی پٹری صاف دکھائی دیتی۔ ریل گاڑی دور سے سیٹی دیتی اور دھواں اگلتی آتی، پہلے درختوں کی اوٹ میں دوڑتی رہتی، صرف اس کا دھواں فضا میں پھیلتا نظر آتا، پھر اچانک درختوں کی اوٹ سے وہ کالا بھنور انجن نمودار ہوتا جو اپنے سے بھی زیادہ کالا دھواں آسمان کے رخ اگل رہا ہوتا، اور اس کے پیچھے سواریوں سے بھرے ان گنت ڈبے۔ کس تیزی سے یہ ڈبے گزرتے چلے جاتے اور دم کے دم میں نظروں سے اوجھل ہو جاتے، وہ حیران رہ جاتا۔ پھر جب ابا جان کی بتائی ہوئی یہ بات اس کے دھیان میں آتی کہ یہ ریل گاڑی مراد آباد سے آ رہی ہے اور ویاس پور سے ہوتی ہوئی دلی جا رہی ہے، تو وہ اور حیران ہوتا۔ وہ یہاں خان بہادر تایا کی کوٹھی میں آ کر رہا تھا جو آبادی سے کسی قدر دور کھیتوں اور باغوں کے بیچ کھڑی تھی کہ اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھو تو سامنے مرگھٹ سے پرے ریل کی پٹری سے پرے افق کی حدوں پر قطار میں کھڑے ہوئے درخت۔ پھر جب وہ بازار جاتا تو ایک ایک دکان کو تعجب سے دیکھتا۔ کھڑکی بازار روپ نگر کی چھوٹی بزریا کے مقابلے میں کتنا بڑا بازار تھا۔ ایک دکان پر سائیکلیں ہی سائیکلیں، اتنی سائیکلیں اس نے کبھی کاہے کو دیکھی تھی۔ سائیکلوں، جوتوں اور کپڑوں کی دکانوں سے آگے وہ لمبا چوڑا چوک تھا جہاں جا بجا گیہوں اور کپاس کے اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور آس پاس جنگلی کبوتروں کی پوری بارات اتری ہوئی تھی۔ دکانیں جن میں مال و اسباب کچھ نہیں،
बस चांदनी बिछी हुई, चांदनी पर मसनद, मसनद पर बैठा हुआ सेठ, उसके आगे टेलीफोन रखा हुआ, एक साथ शोर पड़ता और हर सेठ, हर लाला तेजी से डायल घुमाता और फोन पे जोर जोर से बातें करता। वो शशदर रह जाता। रफ्ता रफ्ता उसे पता चला कि ये शोर उस वक्त पड़ता है जब किसी जिन्स का भाव खुलता है। बाजार में इतना शोर, कोठी के आसपास इतनी खामोशी। जब रेलगाड़ी आती तभी यह खामोशी टूटती। उसके गुजर जाने के बाद फिर खामोशी, और दूर तक फैली हुई रेल की पटरी जिसे वो छत से खड़ा देर तक हैरत से तकता रहता। उसकी हैरतें भी अब सफर करके कहां से कहां पहुंच गई थीं और किस कदर बदल गई थीं। खान बहादुर ताया ने ये कोठी ये सोचकर बनवाई थी कि पेंशन हो जाने के बाद यहां आकर रहेंगे। रायसीना में उम्र गुजारने के बाद वो व्यासपुर की गलियों में तो नहीं रह सकते थे, मगर वो तो पेंशन पाने से पहले ही दुनिया से गुजर गए। ये वाकया उसके व्यासपुर आने से बहुत पहले गुजर चुका था। उसने खान बहादुर ताया को नहीं देखा था, मगर व्यासपुर आकर पूरे खानदान पर उनकी अजमत के साए को मंडलाते देखा। फिर भाई खान बहादुर मरहूम ने यह तरकीब की कि बागी बन के बागियों में मिल गए। ऐसे जबरदस्त बागी बने कि उनकी कमेटी के सदर बन गए। मगर बागियों के भी जासूस लगे हुए थे। एक जासूस ने उन्हें ताड़ लिया। बीच कमेटी में उसने भांडा फोड़ दिया कि यह शख्स तो अंग्रेजों का जासूस है। बस फिर क्या था, बागियों ने भाईजान पे पिस्तौल तान लिए। चचा जान बोलते बोलते रुके। अच्छे भाई, नजीब भाई, साहब मियाँ सब बहुत यकसुई से सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? अजी भाईजान मरहूम कब चूकने वाले थे। उन्होंने ऐसी तकरीर की कि बागियों के पिस्तौल उसी बागी की तरफ मुड़ गए जिसने उन्हें अंग्रेजों का जासूस बताया था। चचा जान रुके, फिर बोले कि ये बागी इतने खतरनाक थे कि भाई खान बहादुर मरहूम ने उन्हें ना पकड़ा होता तो वो अंग्रेजों का वो हाल करते जो सन 57 में हुआ था। दहशत पसंद थे, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने तहलका डाल रखा था। खानदान में जब कोई शादी ब्याह की तकरीब होती और सब खानदान वाले इकट्ठे होते तो बस चचा जान उसी तरह खान बहादुर ताया की बातें शुरू कर देते, और बेटे भांजे भतीजे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और इस तौर सुनते जैसे किसी देवमालाई हीरो के किस्से सुन रहे हैं। भाई खान बहादुर मरहूम की एक टांग चांदी की थी। चांदी की टांग? नजीब भाई ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बात यह हुई कि उन्होंने सुल्ताना डाकू का पीछा करते करते चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। टांग की हड्डी टूट गई। फिर रायसीना में वायसराय के सर्जन ने उनका इलाज किया और पूरी टांग निकाल के चांदी की टांग लगा दी। सब हैरत में गर्क हो गए। फिर नजीब भाई ने पूछा, तो सुल्ताना डाकू को ताया जान ने पकड़ा था? और किसने पकड़ा था? यंग साहब के तो वालिद माजिद भी आ जाते तो सुल्ताना को नहीं पकड़ सकते थे। यह भाई खान बहादुरी की हिम्मत थी कि उसे पकड़ लिया। और रेशमी रुमाल वालों को किसने पकड़ा था? रेशमी रुमाल वाले? वो कौन थे? रेशमी रुमाल वाले कौन थे? चचा जान हंसे। बेटो, तुम्हें मालूम क्या है, रेशमी रुमाल वालों ने अंग्रेज का तख्ता उलटने का पूरा मंसूबा बना लिया था। बिल्कुल वक्त पे भाई खान बहादुर ने ताड़ा और रेशमी रुमाल बीच में से उचक लिया। रुके, फिर कहने लगे, अंग्रेजों पे भाई खान बहादुर मरहूम के बहुत एहसानात हैं। जब तो उनके मरने पे वायसराय ने कहा था कि खान बहादुर के मरने से मेरी कमर टूट गई। भैया, अपने इस भतीजे से भी तो पूछो कि उसे ताया की तरह कुछ बनना है या डंडे ही बजाने हैं। बेटे जाकिर, जवाब दो। भाभी जान क्या पूछ रही हैं? एक बात हम तुम्हें बताए देते हैं, भाई खान बहादुर आसानी से खान बहादुर नहीं बन गए थे। मेहनत उन्होंने कितनी की थी। जिस मेहनत से उन्होंने पढ़ा था उस मेहनत से आज कोई पढ़ सकता है? एक दफा क्या हुआ कि उनकी लालटेन का तेल खत्म हो गया। तेल की बोतल जाके देखी तो वो खाली पड़ी थी। उन्होंने क्या किया कि जुगनू पकड़ के बी अम्मा के दुपट्टे के आंचल में बांधे और उनकी रोशनी में सुबह अजान के वक्त तक पढ़ते रहे। आज कोई इस बात का यकीन करेगा? मगर फिर उस मेहनत का उन्हें सिला मिला। मैट्रिक के इम्तिहान का जब नतीजा आया तो वो यूपी भर में अव्वल थे। मेहनत से तो वो भी पढ़ रहा था। मैट्रिक का इम्तिहान सर पर था। रात रात भर लालटेन जलाए बैठा रहता और दिन भर स्कूल के अहाते में खड़े आम के पेड़ के नीचे पड़ाव डाले रहता। इम्तिहान की तैयारी के लिए स्कूल बंद था। क्लासों के कमरे मुकफ्फल, बरामदे खाली, फील्ड में सन्नाटा। पढ़ने के लिए ये कितनी साजगार फिजा थी। स्कूल के इकलौते आम की छांव में वो और सुरेंद्र दोनों यकसुई से पढ़ते रहते। जब थक जाते तो सामने की उस तारकोल वाली सड़क को तकने लगते जिस पर कभी कभी कोई लॉरी गुजरती नजर आती, और फिर सड़क खाली। पता है ये लॉरी कहाँ जा रही है? सुरेंद्र ने उससे पूछा। कहाँ जा रही है? मेरठ। मेरठ? ये लॉरी मेरठ जा रही है। तूने मेरठ देखा है? कैसा है मेरठ? उसने एक सांस में कितने सवाल कर दिए। मेरठ को उसने पहले सुरेंद्र की आंखों से देखा, अब अपनी आंखों से देख रहा था। कॉलेज से फरागत पाकर वो और सुरेंद्र दोनों कंपनी बाग की तरफ चल पड़ते। छावनी,
انگریزوں کی دنیا، لمبی خاموش چکنی چکنی سڑکیں، دو رویا گھنے درختوں کے بیچ دور تک جاتی ہوئی، گم ہوتی ہوئی۔ کوئی گورا سفید کرمچ کے جوتے اور سفید نیکر قمیص پہنے، ہاتھ میں ٹینس کا بلہ سنبھالے، تیزی سے قریب سے گزرتا اور آگے جا کے کمپنی باغ کے گیٹ میں مڑ جاتا۔ سنہری بالوں، گورے چہرے والی کوئی میم برابر سے گزرتی اور وہ دونوں حد نظر تک اس کی گوری ننگی پنڈلیوں کو دیکھتے رہتے۔ پھر کوئی کالی آیا، کسی دودھ جیسی رنگت والے بچے کو گاڑی میں بٹھانے۔ آہستہ آہستہ گاڑی دھکیلتی چلی جاتی۔ یہاں سے سریندر چلتے چلتے رک کر کھڑا ہو جاتا۔ سن 57 کا آندولن شروع ہوا تھا۔ یہاں سے وہ چکرا کر اس جگہ کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس جگہ میں کیا خاص بات ہے۔ وہ دیکھتا رہتا، سوچتا رہتا، اور پھر اس جگہ کا روب اس پہ طاری ہوتا چلا جاتا۔ یار سریندر، وہ چلتے چلتے یوں ہی سوال کر ڈالتا، ہٹلر لندن کیسے پہنچے گا؟ بیچ میں تو سمندر ہے۔ استاد، ہٹلر کے پاس ایسا برادہ ہے کہ سمندر پر چھڑک دو تو وہ شانت ہو جائے اور پتھر سامان بن جائے۔ پھر واپس کالج میں جہاں ہجوم تھا، شور تھا، سریندر نہ ہوتا تو وہ لڑکوں کے اس ہجوم میں کھو جاتا، مگر پھر وہ پورا ہجوم کھو گیا۔ ماں سریندر کے کسی لڑکے نے برآمدے سے گزرتے گزرتے نعرہ لگایا، ہندوستان چھوڑ دو۔ کلاس میں جاتے، کلاسوں سے نکلتے لڑکے ٹھٹکے۔ پھر ایک دم سے نعروں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، ہندوستان چھوڑ دو، انقلاب زندہ باد، مہاتما گاندھی کی جے۔ پھر کلاسوں کے شیشے ٹوٹنے لگے۔ پھر کسی نے خبردار کیا، وہ آ رہے ہیں۔ بھگدڑ، خالی ہوتے برآمدے، سناٹا۔ سناٹے میں دور سے آتی ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز۔ کالج میں گھڑ سوار پولیس آ رہی تھی۔ برآمدے، کمرے، سبزہ زار ہفتوں مہینوں سنسان پڑے رہے۔ جہاں تہاں بیٹھے ہوئے لٹھ بردار سپاہی، کبھی اونگتے ہوئے، کبھی مستعدی سے کھڑے ہوئے، مٹھی بھر مسلمان لڑکے، 5-7 ایک کلاس میں تو 2.5-3 دوسری کلاس میں۔ مگر پروفیسر مکرجی اب بھی اتنی ہی گرم جوشی سے اور اتنی ہی آواز میں لیکچر دیتے جیسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ امتحانوں کے آتے آتے لڑکے واپس آئے، مگر گہما گہمی واپس نہیں آئی۔ پھر چھٹیاں آ گئیں، واپس پھر ویاس پور میں۔ موسم اب کتنا بدل گیا تھا، بدلتے بدلتے اتنا بدلا کہ لوئیں چلنے لگیں۔ دوپہر ہوتے ہوتے گھروں کے دروازے بند ہو جاتے، بیٹھکوں میں لگی خس کی ٹٹیاں پانی میں تربتر نظر آتی، مگر پتلی گلیاں دھوپ سے نہ آشنا تھیں۔ ان گلیوں میں کتنے گھر تھے کہ خس کی ٹٹی سے بے نیاز تھے۔ ڈیوڑیوں میں عورتیں چرخا کاٹتی، باتیں کرتی نظر آتی۔ تو نے دیکھا؟ سریندر نے پتھر والی گلی سے جلدی جلدی نکلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ چوبارے میں جو کھڑی تھی اسے نہیں دیکھا؟ نہیں، کون کھڑی تھی؟ رم جھم۔ اور کون؟ رم جھم؟ ہاں، میں اسے رم جھم کہتا ہوں۔ بس تو اسے دیکھے گا تو سالے ہلاک ہو جائے گا۔ ایک پھیرا، دوسرا پھیرا، تیسرا پھیرا، پھر نظر ہی نہیں آئی۔ یار وہ تو غائب ہو گئی۔ سریندر مایوس نہیں ہوا تھا۔ بندر والے کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ یار سن، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بندر والا کڑی دوپہری میں ڈگڈگی بجاتا ایک گلی سے دوسری گلی میں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں، آخر کو پتھر والی گلی میں تماشا شروع کیا۔ بندریا نہیں مانی تو بندر نے اسے ڈنڈے سے پیٹا، اتنا کہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ سریندر کی نظریں چوبارے پر جمی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بندر کا تماشا دیکھنے ضرور آئے گی۔ ابے سالے دیکھ! کہاں؟ چوبارے میں، وہ کھڑی ہے۔ اس نے دیکھا، سانولی رنگت، دبلا دبلا نرم نرم بدن۔ اری ماں مسلح! ایک دم سے بھڑکی اور غائب ہو گئی۔ پھر وہ اسے نظر نہیں آئی، نہ آئے۔ سریندر نے اسے یہ تو سکھائی دیا تھا کہ لڑکی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ روپ نگر چلا گیا۔ اسے ان چھٹیوں میں خالہ جان سے ملنے روپ نگر بھی تو جانا تھا۔ کتنے برسوں کے بعد وہ روپ نگر کو پھر دیکھ رہا تھا۔ گڑھے پڑی سڑک اسی طرح گرد میں اٹی، اسی طرح جہاں تہاں پڑے ہوئے دو رویا کنکروں کے ڈھیر، اسی طرح اکے اونچے نیچے رستوں پر ہچکولے کھاتے ہوئے، اور اسی طرح بیل گاڑیاں کچے رستوں پر رینگتی ہوئی۔ یہ تو سب کچھ اسی طرح ہے۔ ایک اطمینان بھری حیرت کے ساتھ اس نے ایک ایک چیز کو دیکھا، مگر سب کچھ اسی طرح نہیں تھا۔ اس کے ساتھ والے سب کے سب کتنے لمبے ہو گئے تھے، ان کے چہروں کی رنگت پک گئی تھی، آوازوں میں بھاری پن آ گیا تھا۔ حبیب میٹرک پاس کر کے علی گڑھ چلا گیا تھا، اور اب چھٹیوں میں واپس آیا تھا تو اس کی سج دھج ہی اور تھی۔ پائجامے کا کٹ بدل گیا تھا، کہاں اس کے سر پر استرے کے بعد آم کی گٹھلی رگڑی جاتی تھی، اور کہاں اب اس کے لمبے لمبے انگریزی بال تھے۔ بندو کو بھی شریفن بوا نے تالوں کا کام سیکھنے کے لیے علی گڑھ بھجوا دیا تھا۔ اور صابرہ اب کتنی لمبی ہو گئی تھی، اور سینہ اس کا کتنا ابھر آیا تھا کہ ہمیشہ اسے دوپٹے سے ڈھکے رہتی، پھر بھی گول گول ابھار چھلکتے چھلکتے دکھائی دیتے۔ اسے تو اب وہ آنکھ بھی نہیں ملاتی، جیسے وہ اجنبی ہو۔ گلی گلی بازار بازار گھومتا رہا،
ایک پیاسے کی طرح کتنے دنوں کے بعد وہ اس مانوس منظر سے سیراب ہو رہا تھا، کس بےتابی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا تھا، بےتابی کے ساتھ اور ہوس کے ساتھ، جیسے سب کچھ نظر کی راہ اندر سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ چیزیں کبھی اسی طرح نظر آتی، کبھی بدلی بدلی۔ بجلی کے کھمبے کتنے زیادہ ہو گئے تھے اور بجلی کے تار کتنے پھیل گئے تھے کہ چھوٹی بزریا کے سوا بھی پھیلے نظر آتے تھے۔ بندر تاروں سے بچ کر ایک کوٹھے سے دوسرے کوٹھے پر چھلانگیں لگا رہے تھے۔ روپ نگر کے بندروں نے بجلی کے زمانے میں جینا سیکھ لیا تھا۔ کالے مندر سے کربلا تک، کربلا سے قلعے تک، قلعے سے راون بند تک سب کچھ اسی طرح تھا۔ دیر تک وہاں گھوما، اس منظر میں اشنان کیا، پر پوری آسودگی نہیں ملی، جیسے وہ پراسراریت جو یہاں رچی بسی تھی رخصت ہو گئی ہو۔ دور کھڑے ہو کر کالے مندر کو، اس کے بڑے پیپل کو اور اس منہ بندر کو جو سب سے اوپر والی ٹہنی پہ بیٹھا تھا، اگلے پچھلے خوف کے تجربوں کو دھیان میں لاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی تحیر پیدا نہ ہو سکا۔ نہ تحیر نہ خوف، سب کچھ اسی طرح تھا، مگر شاید وہ بدل گیا تھا، یا شاید اس کا وہ رشتہ برقرار نہیں رہا تھا۔ کالے مندر سے، بڑے پیپل سے، پیپل کے بندروں سے، کربلا کی خاموش فصیل سے، راون بن سے، اس کے بیچ کھڑے بڑ سے، شاید صابرہ سے بھی۔ نہ آسودہ نہ مطمئن، تھکا تھکا واپس گھر آیا۔ گرمی بہت تھی، تولیہ لیا اور دوپہر کی دھوپ میں تپتے صحن کو عبور کر کے غسل خانے کی طرف چلا۔ غسل خانہ اب بھی اسی پرانے انداز پر تھا کہ اندر باہر نہ کنڈی نہ چٹخنی، اٹکل رہتی تھی کہ کوئی اندر ہے یا نہیں ہے۔ شاید اب اس سے اٹکل نہیں رہی تھی کہ غسل خانے کے کواڑ کھولے اور پوری طرح کھولنے سے پہلے بند کر دیے۔ آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ دیر تک بجلی ایسے اس لمحے میں کھویا کھویا رہا۔ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ طاہرہ باجی تو بالکل عورت ہیں۔ اس دن تو ان سے آنکھ ہی نہ ملا سکا۔ دوسرے دن آنکھ بچا کر ان کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ وہ پنڈا گورا گورا بھرا بھرا اس کے تصور میں ابھر آیا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ۔ شرم سے اس کا منہ لال پڑ گیا۔ اپنے آپ پہ اس نے دل ہی دل میں کتنی ملامت کی، مگر طاہرہ باجی کو سرے سے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اسے بے تکلفی سے باتیں کی اور کالج کی ایک ایک بات پوچھی۔ ذاکر، تمہارے کالج کی لائبریری میں راشد الخیری کی شام زندگی ہے؟ جی ہے۔ ہائے اللہ، ذاکر اب کے آؤ تو شام زندگی ضرور لے کے آنا۔ ناولوں کا ذکر ہوتے دیکھ کر صابرہ بھی جھجکتی جھجکتی آئی اور طاہرہ باجی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ناولوں کا ذکر کتنے شوق سے سن رہی تھی۔ باورچی خانے سے خالہ جان کی آواز آئی، ارے طاہر، ہنڈیا تو دیکھ لے کہیں جل نہ جائے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ طاہرہ باجی کے چلے جانے پر صابرہ سٹپٹا سی گئی، مگر اٹھ کے جا بھی نہیں سکی۔ وہ خود بھی جھیپا جھیپا بیٹھا رہا۔ رفتہ رفتہ حوصلہ پکڑا۔ صابرہ، تم نے فردوس بری پڑھی ہے؟ نہیں، کیسا ناول ہے؟ اس نے فوراً ہی فردوس بری کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ پورا قصہ سنا ڈالا۔ ذاکر، ہمیں فردوس بری لا دو گے؟ ہاں، جب آؤں گا تو لے کے آؤں گا۔ اب تم کب آؤ گے؟ بڑے دن کی چھٹیوں پر۔ اس نے شرر کے اور کئی ناولوں کے قصے بھی سنائے، ماں ان تفصیلات کے جنہیں بیان کرتے ہوئے کچھ وہ جھجکتا، کچھ وہ جھیپ جاتی، مگر صابرہ اب اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ گھر کے کام کاج سے تو اس کا جی کچھ اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ ادھر خالہ جان اور طاہرہ باجی گھر کے کاموں میں جتی رہتی، ادھر وہ اس کی باتیں سنتی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ باتیں کبھی زور زور سے، کبھی دھیرے دھیرے، کبھی اتنے دھیرے کہ باتیں سرگوشیاں بن جاتی اور صابرہ کے چہرے پہ سرخی دوڑ جاتی۔ اور جب اس نے بندوں کی تعریف کے بہانے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا تو اس کا سانس ایک دم سے کتنا گرم ہو گیا اور کتنا تیز چلنے لگا تھا۔ کتنی نرم اور گرم تھی وہ لو کہ ایک نرم گرم رو پوروں کی راہ اس کے اندر سرایت کرتی چلی گئی۔ کتنی جلدی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ روپ نگر اسے پکڑ رہا تھا، مگر اسے آخر کالج پہنچنا تھا اور اس سے پہلے ویاسپور جا کر امی جان کو صورت بھی دکھانی تھی۔ ابے تو آ گیا؟ تو تو ایک ہفتے کا کہہ کے گیا تھا اور اتنے دن لگا دیے۔ سریندر کی بات کے جواب میں اس نے پہلے کوئی ادھر کی بات کی، کوئی ادھر کی، مگر راز کو وہ کتنی دیر چھپا کے رکھ سکتا تھا۔ پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ کیا کرتا؟ کچھ نہیں۔ جھوٹا۔ سچ، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو بہت گھامڑ ہے، سریندر نے ملامت کی اور چپ ہو گیا۔ پھر وہ آپ ہی آپ بولا، یار اس کے ہاتھ بہت نرم تھے۔ سریندر کی بیزاری دور ہو گئی۔ اچھا؟ ہاں۔ چپ ہوا، خیالوں میں غوطہ کھایا، پھر بہت آہستہ سے بولا، اور ہونٹ بھی۔ ہونٹ؟ سریندر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر وہ کھلتا چلا گیا، جو یہاں پر بیان نہیں کر سکا تھا وہ اس نے کالج پہنچ کر جب اطمینان سے دونوں بیٹھے بیان کیا۔ جب سب کچھ بیان کر چکا تو جو بیان کر چکا تھا اسے پھر بیان کیا اور پھر بیان کیا۔ ہر مرتبہ یوں بیان کیا جیسے پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہے۔
اچھا اب تو کب جا رہا ہے؟ کرسمس کی چھٹیوں میں۔ وہ تو ابھی دور ہیں۔ ہاں یار وہ تو ابھی دور ہیں۔ خط وط لکھ اسے۔ خط؟ ہاں یار خط لکھنے چاہیے۔ اور خط لکھنے کا سودا دنوں ہفتوں سر پہ سوار رہا۔ روز قلم کاغذ لے کر بیٹھنا، کچھ لکھنا پھر پھاڑ دینا۔ یار لکھا کیا جائے؟ جو لکھنا چاہیے۔ مگر یار اگر کسی اور نے خط پڑھ لیا تو سریندر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے تو اسے ناولوں کے لیے کہا تھا نا؟ بس تو یہ لکھ کے مجھے ناولوں کے نام یاد نہیں رہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر کرسمس کی چھٹیاں بھی آخر آ ہی گئیں اور اس نے راشد الخیری اور شرر کے ناول الماریوں میں سے ٹٹول ٹٹول کر نکالے اور اپنے کارڈ پہ جاری کرائے۔ یار تو روپ نگر تو نہیں جا رہا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ جا رہا ہوں، کل کالج بند ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ سریندر رکا، پھر بولا یار مت جاؤ۔ کیوں؟ یار سفر لمبا ہے اور گاڑیوں میں گڑبڑ کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یار گڑبڑ تو یہاں بھی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہاں یہاں بھی کچھ گڑبڑ ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر؟ سریندر نے سوچا، پھر کہا ویاسپور چلتے ہیں دونوں مل کر۔ ویاسپور تک کا سفر کالے کوسوں کا سفر بن گیا۔ جو مسافر زیادہ نقل و حرکت کرتا مشکوک دکھائی دیتا۔ ویاسپور کا پلیٹ فارم کتنا خاموش تھا، اور جب باہر آئے تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ یار یہاں تو کوئی تانگا ہی نہیں ہے۔ پھر پیدل چلتے ہیں، آخر دوسرے بھی تو پیدل جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور تک آگے اور پیچھے گاڑی سے اترے ہوئے مسافر پیدل چلتے نظر آئے۔ پھر یکایک احساس ہوا کہ سڑک خالی ہے۔ دور تک سڑک خالی نظر آ رہی تھی۔ جگت ٹاکیز کے اس راہ میں سب سے پرشور مقام تھا، بند تھا اور بالکل خاموش۔ اس کی پیشانی پر خاصے دنوں سے جو ایک جھنڈا سا کھڑا تھا اور جس پر کانن بالا کی مورت مسکراتی رہتی تھی، وہ بیچ سڑک پر گرا پڑا تھا۔ کانن کی تصویر پھٹ چکی تھی اور دور تک اینٹیں بکھری پڑی تھیں۔ یار غلطی ہو گئی، سریندر نے آہستہ سے کہا۔ آنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر خاموش چلنے لگے۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی اور دور تک کوئی آدمی نہیں تھا، بس اینٹیں ہی اینٹیں۔ اس نے خوف و حیرت سے ان بکھری اینٹوں کو دیکھا۔ اتنی اینٹیں تھیں ویاسپور میں۔ چلتے چلتے وہ میرٹھ دروازے پر آئے۔ آگے سیدھی راہ پر کھڑکی بازار تھا جو بند پڑا تھا اور بے چراغ تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جو ہندوؤں کے محلوں میں جا لگتا تھا۔ برابر میں ایک گلی چلی گئی تھی جو مسلمانوں کے محلے میں جاتی تھی۔ اس دوراہے پر دونوں ٹھٹکے، دونوں نے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھا اور الگ الگ راستے پر چل پڑے۔ ذاکر کچھ سنا تو نے؟ باہر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جی، اس نے بدقت جنگل سے واپس ہوتے ہوئے امی جان کو دیکھا جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آواز میں سخت گھبراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک گیا، ایک پٹ کھول کر باہر نظر ڈالی۔ جلسہ گاہ درہم برہم تھی۔ شامیانہ گرا پڑا تھا، قناتیں کہیں کھڑی رہ گئی تھیں، کہیں جھک گئی تھیں۔ شامیانے کے ایک کونے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بھگدڑ پڑی ہوئی تھی، کچھ بھاگ رہے تھے، کچھ سر پھٹول کر رہے تھے۔ اس نے کھڑکی بند کی اور واپس آیا، بڑبڑایا، بکواس! اے ہے میں تو سوتے سے اچھل پڑی، قیامت مچی ہوئی تھی۔ پھر ٹھائیں سے آواز آئی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اب تک کر رہا ہے۔ میں نے تیرے باپ کو آواز دی کہ اجی میں نے کہا کہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ وہ بڑبڑائے کہ یہ بدبخت کسی بھلے مانوس کو سونے دیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگے ہے کہ گولی چلی ہے۔ بڑبڑانے لگے کہ اب یہاں یہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات ہو تو یہ بڑبڑا کے رہ جاتے ہیں، کسی نے فائر کر دیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جلسوں میں آج کل یہی ہوتا ہے۔ اے بیٹے، ایسے گولیاں چلیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ جا کے اطمینان سے سوئیں۔ تجھے یقین نہ آئے گا، میں تو اندر سے ہل گئی ہوں۔ امی کچھ نہیں ہوتا، آپ جا کے سوئیں۔ امی کو جیسے تیسے رخصت کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر کھڑکی کھول کر باہر نظر ڈالی۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا۔ گرے ہوئے شامیانے کے ساتھ جلسہ گاہ خالی پڑی تھی اور سارے بلب اسی طرح جل رہے تھے۔ شامیانے کے جس کونے سے پہلے بہت دھواں اٹھ رہا تھا، اب وہاں دھوئیں کی صرف ایک لکیر سی اٹھ رہی تھی۔ جلتی روشنی میں اجڑی پجڑی خالی پڑی جلسہ گاہ کو وہ دیر تک تکتا رہا۔ وہ ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا اور اب اپنے زمانے میں سانس لے رہا تھا۔